وہ نوجوان کہنے لگا میں کیسے شادی کروں, میں کیسے شادی کروں, میری 30,000, شاید اس کی 30,000 سیلری تھی, پھر 30,000 کی سیلری ہے, اب میں شادی کروں تو میری ماں کہتی ہے کہ شادی میں تو مجھے کیا دے گا, ابو کو کیا دے گا, تیری بہن کو کیا دے گا, بہن کے سسرال والوں کو کیا دے گا, بھائی کو کیا دے گا, بہن کے بچوں کو کیا دے گا, ارے میں سب کو دوں گا تو میں شادی کب کروں گا, میری ارننگ اتنی ہے ہی نہیں. نوجوان کی سیلری کتنی, 20,000 25,000, اچھا کرتا ہوگا تو 30-40,000, یہ لاکھوں روپے لائے کدھر سے لڑکا. باپ بولے کہ تو کماؤ تو شادی کر, بولا میں کماؤں میں شادی کروں, جب میں کماؤں تو بولو کہ ہم کو بھی دے, ماں کو 2 جوڑے دے, بہن کو دے. اگر اللہ نے دیا ہے تو دے, میں منع کیا کرتا, یہ نہیں کہتا کہ نہیں دینا چاہیے, اگر اللہ نے دیا ہے کھاتا پیتا ہے ٹھیک ہے, ماں کو بھی راضی کرے, بہن کو بھی راضی کرے, اور بھی مطلب کہ جس کو صلہ رحمی کی نیت سے, رشتہ داروں کے حسن سلوک کی نیت سے اگر کوئی دیتا ہے اپنی خوشی سے دے, تو اس کا تو الگ ہے. لیکن یہاں تو کنڈیشن ہی یہی ہے, پوچھا جائے گا, بہن ناراض ہو جائے گی, اچھا بہن تو راضی ہوگی تو بہن کی ساس ناراض ہو جائے گی. اب کچھ بولنا, ارے بہن کی ساس تیرے کو کیا پرابلم ہے, تجھے جو چاہیے تیرے بیٹے سے لینا, بہو کے بھائی سے لینے کا کیا تک بنتا ہے یار, معاف کر دے بھائی, ان سے غلطی ہو گئی کہ تم کو لڑکی دے دی بھائی, ان سے بھول ہو گئی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ تم زندگی بھر مانگتے پھرتے ہو یار, شادی سے پہلے اپنا ہی کھاتے تھے اپنا ہی پیتے تھے, سسرال والوں کو معاف کر دو یار, لڑکی والے کو چاہیے لڑکے والوں کو معاف کرو, لڑکے والوں کو چاہیے لڑکی والوں کو معاف کرو, یہ دونوں کہیں نہ کہیں الگ ہی چل رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ نہ لڑکی والے غلط ہیں, نہ ہر جگہ لڑکے والے غلط ہیں, نہ ہر جگہ لڑکی والے صحیح ہیں, نہ ہر جگہ لڑکے والے صحیح ہیں, یہ بھی بتا دو میں, یعنی کہ عجیب وہ غریب کہانی ہے, اور یہ دینا پڑتا ہے, نہیں تو نہیں ہوتا. اب یہ نوجوان اب شادی کرنی ہے, خدا نہ کرتا شادی نہیں کرتا تو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, پھر بدکاریاں برتی ہیں, کنواری لڑکیاں مائیں بنتی ہیں, بچیوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں, لڑکی کی شادی کرنی ہے اور باپ پریشان, ماں کوس رہی ہے الگ, بچے تھے کمانے, تم کو کمانا چاہیے تھا, کچھ 4 اور کام کر رہے تھے, ارے بھائی کدھر کو کیا کرے, 4 کام کہاں سے کرے, ایک کام کے اندر بیچارہ بڈھا ہو گیا, کمر ٹیڑھی ہو گئی, 8 گھنٹے 10 گھنٹے زیادہ کیا کام کرے گا, اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دیا ہے اتنا ہی رزق لے گا نا, تو ہمیں چاہیے کہ اس رزق کے اندر اللہ پاک کا شکر ادا کرے. کسی کے محل کو دیکھ کر اپنا جھونپڑا کو تھوڑی کو جلاتا ہے یار, اور یہ آج کل ایسا ہے, ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب آدمی گھر سے کاروبار کے لیے روزگار کے لیے نکلتا تھا تو اس کی بیوی بچیاں اس کو کہتی تھی کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, حرام نہ کمانا, ہم بھوک برداشت کر سکیں گی مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گی. اب وہ کہاں سے لائیں ایسے گھر یار, کہاں سے لائیں, لڑکا شادی کرتا ہے دیکھتا ہے کہ ملے گا کیا, ارے جس کو دیکھو یہی نظر لگی ہوئی ہے, کیا کرے کہ نہ لڑکیاں بیچاری گھروں پہ بیٹھے ہیں, لڑکے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, لڑکوں کی عمریں 25-25 30 سال کی ہو گئی, لڑکیوں کی عمریں 25-25 30 سال کی ہو گئی ہے, وہاں نوجوان لڑکے کی طاقت نہیں ہے, وہاں لڑکی کے باپ کی طاقت نہیں ہے. ارے معاشرے میں رہنے والوں میری بات سنو, چاہے بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں, یا انگلستان میں رہتے ہیں, دنیا کے کسی ملک میں, یا ہندوستان میں رہتے ہیں, آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں, میں تو فی الحال اپنے مسلمان کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں, خدا کا خوف کریں, میری درخواست ہے آپ سے, شادی آسان کر دو یار, مہربانی کرو یار, آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا. یہ عام آدمی سے نہیں ہوتا, جو کرتے دھرتے لوگ ہیں نا, کرتے دھرتے لوگ ہیں. میں ایک سیٹ کو جانتا ہوں, چاہے تو وہ کروڑ روپے شادی پہ خرچ کر دے, مگر وہ ان کی ایک مزاج ہے کہ نہیں شادی پہ خرچ نہیں کریں گے, جو پیسے بچیں گے نا ان سب غریبوں کی شادی کریں گے. میں جانتا ہوں اسٹارٹ لینے والے لوگ ہیں, لوگوں نے لیے اسٹارٹ, ایک ایک ڈش پر انہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی, صرف 1 ڈش کھلا سکتے تھے, 50-50 ڈشیں, لیکن نہیں, ایک ڈش, ایک پلاؤ کھلا دیں گے, بریانی کھلا دیں گے, بریانی میٹھا چاول کھلا دیں گے, دعوت کرنی ہوتی ہے. لیکن اب یار اتنی مہنگی شادیاں, اتنے مہنگے کپڑے, اتنی مہنگی چیزیں, یہ سب دو. لڑکی کو موٹر سائیکل ہو تو بولا کہ اتنی سی موٹر سائیکل دے دے, ارے تو تیری اوقات سائیکل کی بھی نہیں تھی, یہ تو بیٹی کے صدقے تجھے مل گیا. تو موٹر سائیکل, آپ اپنی موٹر سائیکل خود لو یار, نہیں رہ سکتے تو پھر اپنے گھر کے باہر بورڈ لگا دو, گروم فور سیل. اب بورڈ لگاؤ نا کہ میں بکنے کے لیے تیار ہوں, اور چونکہ میں نے میڈیکل کری اس لیے میرا ریٹ یہ ہے, میں نے MBBS کیا تو میرا ریٹ یہ ہے, میں نے MBA کیا میرا ریٹ یہ ہے, میں فلاں پروفیشنل جاب کرتا ہوں میرا ریٹ یہ ہے. آپ ڈرتے کیوں, چھاتی ٹھوک کر بولو کہ میں بکنے کے لیے تیار ہوں, میرا ریٹ لگاؤ, کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 50 لاکھ 70 لاکھ, میرا ریٹ موٹر سائیکل نہیں ہے, میرا ریٹ کار ہے, کیونکہ میں بیکار ہوں. لڑکی لائے گی کار تو میرے کو کار ملے گی, ورنہ میں زندگی بھر بیکار رہوں گا. تو ہم شادیاں سستی کر دیں. آپ کو میں بتاؤں, اسلام کی خوبصورتی دیکھیے, لڑکی والوں پر خرچہ ہی کوئی نہیں ہے, اور یہاں لڑکی والوں پر ہی خرچہ ہے. ہماری سوسائٹی میں آج بھی بدقسمتی کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے. کیوں, لڑکی تو رحمت ہے, بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے تھے, شہزادے بھی آپ کے یہاں ولادت ہوئی, لیکن شہزادوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, شورے کے نام ہے, مگر آپ بھی بیٹیوں والے تھے. بی بی فاطمہ کس کی بیٹی تھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. بی بی زینب, ام کلثوم, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں. آج بیٹیاں پیدا ہوتی تو اتنا سب ہو جاتا ہے,
اس لیے نہیں کہ بیٹی اچھی نہیں لگی, وہ بیٹی کے ساتھ جو آیا ہے نا اس کو بھی سے ٹینشن ہو گیا, حالانکہ اس کو پتا بھی, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹی کے جوانوں تک میں بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, یا بیٹی بھی بڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی, مگر بس منہ خراب ہو جائے گا. ارے خدا پر بھروسہ کر, اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے رزق بھی دے گا. وہ اپنا رزق خود لے کر آئی ہے, تیرا کو تھوڑی کھائے گی یار, تیری اولاد تیرا تھوڑی کھاتی ہے, وہ اپنا کھائے گی, تم اپنا کھاؤ گے. اللہ نے سب کا رزق اپنا اپنا دیا ہوا ہے, مگر ہمارے یہاں تو طور طریقے اس کے ساتھ پرابلم ہو گیا اور ہو گیا. اب لڑکی کے پاس, لڑکی والوں کا خرچہ نہیں ہے, میری بات سمجھو, یہ معاشرے میں رہنے والوں میری بات کو سمجھیے, یہ مسلمانوں میری بات سمجھیے. شادی میں خرچہ کیا یہ بتائیے کہ بھائی شادی ہوگی تو کھانا, مطلب نان نفقہ بولتے ہیں, ایک لفظ ہے نا نان نفقہ, سنا ہوگا آپ نے لفظ, پہننے کو کپڑا, کھانے کو روٹی, رہنے کو گھر, یہ ایک نان نفقہ ہے عرف اور عادت کے مطابق جو معاشرے میں چلتا ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر پر ہے. نان نفقہ کس پر واجب؟ مہر کس کو دینا ہے؟ ولیمہ کس کو کرنا ہے؟ لڑکی والے پہ خرچہ کیا ہے؟ وہ آوے کھانا کھاوے لڑکی, اب وہ بیٹی دے دی, کیا دے تمہارے, وہ جان دے وے, بیٹی دے دی. ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی فرمائش, ہر دھونے کے بعد تھوڑی خواہش, تمہارا باپ حج کر کے لایا, ہمارے لیے کیا لایا؟ زمزم لایا, پیو. بھائی زمزم میں کھجور سے زیادہ بڑا تبرک کیا لائے گا؟ زمزم وہی ہوتا ہے, تو مدینے کی کھجور لایا تو بولے اور کیا لایا؟ اب کھجور کھانا بھائی, مدینے کی, مدینے زمزم پیو نا چم چم کر, یہ زمزم پیو, یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, کہ جو زمزم شریف پی کر دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اور کیا لایا ہے؟ کیا دے بتاؤ؟ بیچارہ یہاں سے خریدتا ہے جا نماز, یہاں سے خریدتا ہے تسبیحاں, یہاں سے خریدتا ہے کوئی لیڈیز سوٹ. اچھا گھڑی نہیں لایا ہے؟ گھڑی لڑکے کا بھائی, شوہر کا, اب شوہر کا بھائی کو بھی گھڑی دو, دیور کو الگ دو, تو جیٹ کو الگ دو. سسر تو بیچارہ بوڑھا آدمی تھا, اس کے لیے کچھ نہیں لائے, کیا لاوے اس کے لیے؟ اور پورا گھر ہی, راشن بھی سے لے لو نا بھیا. اچھا کہیں یہ مکس چل رہا ہے کہ لڑکی والے دباتے لڑکے والوں کو, کہ لڑکے والے دباتے لڑکی والوں کو. آسان کریں, مہر آسان کریں, لینا دینا آسان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو, یعنی دونوں طرف سے قرضہ نہ لیا جائے, دونوں طرف وزن نہ ہو. دیں, میری بات سمجھیے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. جہیز لعنت نہیں آئے, جہیز لعنت ہے. جہیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کو جہیز دیا تھا نا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا نام سے جو یہ چل رہا ہے نا, یہ جو رشوتوں کے نام پر چل رہا ہے, ظلم کے نام پر چل رہا ہے, زیادتی کے نام پر. بھائی ایک باپ ہے اپنی بیٹی کو پورا شہر اٹھا کر دے سکتا ہے, دے دینے دو, کوئی منع نہیں ہے. اور کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو خالیات بیچتا ہے یار؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ بس ایک جگہ آ کر سٹینڈ لے لو کہ میں شادی اپنے پاؤں پہ کروں گا. بس میں الحمدللہ میں اپنا گھر خود چلاؤں گا, مجھے نہیں چاہیے, مجھے بس لڑکی, جو لڑکی والے کو, بیٹی کے ماں باپ کو جو دینا وہ دے دیں, ان کی مرضی ہے, نہ دیں ان کی مرضی ہے, میری ذمہ داری, میں نے نکاح کر لیا, اب یہ عورت میری ذمہ داری ہوگی. اب یہ مطلب ڈلیوری پر الگ, تو حج پر الگ, تو عمرے پر الگ, تو علاج پر الگ, تو فلاں پر الگ, تو یہ الگ. خودداری پیدا کرو میرے نوجوانوں, خودداری پیدا کرو کہ نہیں لینا یار, نہیں لینا. اب جو عرف, عادت, رسم و رواج جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, وہ جو لینا دینا ہوتا ہے ڈیفینیٹ, اس پہ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اگر وہ سب تو راضی خوشی سے ہو رہا ہے, اس میں کہیں پریشر نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے. نہ لڑکے کے ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہیں, نہ لڑکی کے ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت اگر شادی ہو جائے تو یار مجھے بتاؤ کہ محبتیں کتنی بڑھیں گی اور معاشرہ کیسا ہو جائے گا. اب شادی سستی کر دے. اب نوجوان کی بات وہی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ چلتے چلتے میں لڑکیوں کی طرف چلا گیا نا, میری بہنوں کی طرف, میری بچیوں کی طرف چلا گیا. بچیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اب جس کی 3 3 4 4 بچیاں ہیں, باپ کیا کرے گا؟ شادیاں سستی کر دیں, میرے نوجوانوں کے لیے شادیاں سستی کر دیں. بیٹا تو شادی کر لے. میں مثال دے رہا ہوں, مشورہ دے رہا ہوں. ماں باپ ابھی جو مجھے سن رہے ہیں, میرے پاس ریکویسٹیں ہیں, میرے پاس پوسٹیں ہیں, میرے پاس ریکویسٹ آئی ہے کہ اس پر بات کرو. ہماری عمریں بڑی ہو گئی ہیں, ہمارے ماں باپ ہماری شادیاں نہیں کروا رہے. آپ ماں باپ ہو یار, آپ کو اتنی نہیں اندازہ ہوتا کہ ابھی اس کی عمر اتنی ہو گئی تھی, شادی ہو جانی چاہیے. ابھی بھی کہ تیری عمر ہی کیا ہے؟ ارے بھائی اس کی عمر ہو چکی ہے شادی کی, اب اس کو بولو بیٹا تم کر لو. اب شادی بھی کیا کرنا ہے یار؟ مطلب اگر آپ غور کریں, مجبوری ہے, اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے, مگر وہ شادی کر سکتا ہے. وہ اپنی بیوی جو آئے گی اس کو 1 2 3 ٹائم کا کھانا کھلا دے گا, اس کو پہننے کپڑے دے دے گا, گھر بھی دے دے گا. آپ کے گھر کے اندر ہی ایک کمرہ مل جائے گا, یا کرائے کا بھی گھر لے لے گا, تبھی چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, گھر چلا لے گا. لیکن آپ اس کو تھوڑا فری ہینڈ تو دو کہ بیٹا تجھے ہماری فکر نہیں کرنی ہے. جو ایک شرعن ولیمہ ہو جائے وہ ولیمہ کر لینا, جو شرعن مہر ہے وہ مہر دے دے بیٹا. شریعت و دین کے تقاضے پورے کر لے, ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. 500 کو دعوت نہ دے بیٹا, ہم یہ جو تجھے کرنا تو کر. باپ کہتے بیٹا میری پوزیشن نہیں ہے, لیکن پوزیشن نہیں ہے تو بیٹے کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق کمپرومائز تو کریں آپ. پھر دیکھیں میرے نوجوانوں کی شادیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی. ایک طرف بیٹی کا کام آسان کر دیں, دوسری طرف میرے نوجوان لڑکے کو ریلیز کر دیں. یہ کون کرے گا یار؟ یہ خاندان کے بڑے کریں گے, یہ سول سوسائٹی کے لوگ کریں گے, یہ معاشرے کے کرتے دھرتے جو لوگ ہیں وہ کریں گے. کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ مختلف کمیونٹی میں مختلف چیزیں رائج ہیں.
جو شرعن درست ہے، اخلاقاً درست ہے، معاشرے میں عرف و عادت جو شریعت کے مطابق درست ہے، اس کا ہونا اپنی جگہ پر ہے، اس کو میں کلام نہیں کرتا، لیکن ریلیز تو کریں میرے نوجوان کو، ان کی بیچاروں کی شادیاں ہونے دیں، یہ ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو رہے ہیں. فلمیں، ڈراموں نے، میڈیا نے، الٹے سیدھے پروگراموں نے، گندے گندے مناظروں نے ان کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں بیچاروں کے. آپ سمجھتے نہیں ہیں. میرے اپنے بڑے بوروں سے، والدین سے بات کر رہا ہوں، پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں. اب جا کے پوچھے گا بیٹا میں نے آج بیان سنا تھا، وہ مولانا بول رہا تھا تیرے کو شادی کرنی ہے، اب یہ اتنا منہ بول کے بولے کہاں کرنی ہے، کیسے بولے گا یار؟ اس کو شرم نہیں آئے گی؟ آپ کی بیٹی کی عمر ہو گئی ہے، آپ اس کو پوچھ رہے بیٹی کیا لگتا ہے، بیان تو سنا تھا، میرے کو سمجھ تو آ رہی تھی، تو کچھ تیری شادی کرنی ہے، وہ کیسے بولے گا؟ حیا شرم بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ پڑتی؟ آپ کو بھوک کی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو پیاس کی سمجھ آ جاتی ہے، گرم ٹھنڈے کی سمجھ آ جاتی ہے، بچے کو دیکھ کر یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے بیٹے اور میرے بیٹی کی عمر شادی کی ہے یا نہیں ہے. میرا تمام تر عاشقان رسول سے یہ مشورہ ہے کہ دین، شریعت، اسلام کے سارے تقاضوں کو سامنے رکھیں، معاشرے کی اخلاق اور جو بھی عرف عادت کے اس کو سامنے رکھیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل ہے، میں اس میں جاؤں گا تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور نکل جائے گا. سامنے رکھیں، اور رکھنے کے بعد ایک اچھا سا ڈیسیجن لے کر، آپ کو لگتا ہے کہ بچہ مطلب کہ بیوی کو سنبھال لے گا اور مطلب اخلاق اور عادات و طریقے سے بھی سنبھال لے گا، پتہ چلے گا بچہ ہی مطلب کہ بچہ ہے. اس کی یہاں پہ اگر بچہ ہو گیا تو بچے کے گھر پہ بچہ ہو جائے گا، اس کی تو مینٹلٹی بچہ. وہ جو لڑکی تھی اس کا بھی بچپنا. تو ایک گھر سنبھالنے جیسی صلاحیت پیدا کروائیں، اور ہو جاتی ہیں. بعض اوقات آپ اپنی عمر دے کر سمجھتے ہیں، اب آپ 40 سال کے آدمی، وہ آپ کا 20-22 سال کا بیٹا، بلکہ آپ کی عمر 45 سال 50 سال ہو گئی ہے جب آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہو. تو اب آپ بولو کہ میں ایسا نہ، میرا بچہ ایسا. آپ جاؤ نا، آپ 20 سال کے کیسے تھے؟ جب آپ 20 سال کے تھے تو آپ کیسے تھے؟ تو آپ کو لگے گا یار میرا بچہ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہے. آپ دیکھ لو، آج آپ اپنے بچوں کو اپنی اس کرنٹ ایج، کرنٹ ایکسپیرینس سے جج کرتے ہیں. آپ خود کو اس 20-25 سال کی عمر پہ رکھیں جب آپ کی 20-25 سال کی عمر تھی. تو آج ایک تعداد ہے جن کو اپنے اولاد اپنے سے زیادہ انٹیلیجنٹ، اپنے زیادہ ایکسپیرینس نظر آئے گی. اپنے بچوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو پیار، مان، سمان دیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کے قدموں میں لوٹے گا. ساری دنیا عزت کرتی ہے اور آپ بولتے ہیں تو کسی کام کا نہیں ہے. وہ بولتا ہے ساری دنیا مجھ سے کام لیتی ہے، میرا باپ بولتا ہے تو کسی کام کا نہیں ہے. نہیں ہوگا. جب آپ بولتے ہیں صحیح بولتا ہوگا. ایسا نہ کرے. یہ میں نے وہ شاید باتیں کی ہیں جو میری معاشرے کے، میری سوسائٹی کے، بلکہ ایک فیملی، ایک طبقے جو شاید لاکھوں لاکھ ہیں، یہ چیخ نہیں سکتے، ان کے پاس مائک نہیں ہے، یہ بول نہیں سکتے، ان کے پاس اسکرین نہیں ہے، ان کے پاس سوشل پلیٹ فارم نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے پاس ہے، اور میں اس کا فائدہ اٹھا کر میں اپنے دکھیارے مسلمان خاندانوں کی، ان دکھیارے نوجوانوں کی، اور ان دکھیاری میری بچیوں کی، میری بہنوں کی میں نمائندگی کر کے کہہ رہا ہوں کہ خدا را ان پر رحم کرے، ان کو زیادہ اس طرح کی کمائی پر مجبور نہ کریں کہ یہ حرام کمائیں اور حرام کما کر پھر اپنے گھر کو چلائیں. حرام کمائی سے یاد کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیو، حرام کمائی سے گھر میں جھگڑے، فساد، نا اتفاقی آتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے. حلال کمائیں، مختصر کمائیں، ایک دوسرے کو طنز تانا تنقید نہ کریں، کمپرومائز کریں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک فارمولا دے دیتا ہوں اینڈ میں جاتے جاتے. آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات فکس کر لیں. یہ فارمولا ہے. آمدنی کے مطابق اپنے ایکسپنس فکس کریں. ایکسپنس کے مطابق آمدنی بنانے جائیں گے نا، تھک جائیں گے. خرچہ قابو میں نہیں آتا. وزن اور خرچہ جب ایک بار بڑھ جائے تو پھر اس کو گھٹانا مشکل ہے. یہ دونوں کام بہت مشکل ہے. ایک ویٹ بڑھ جائے اور گھر کا خرچہ بڑھ جائے. اب بولو کہ ان کو نیچے لاؤ تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ یاد کر لیں. یہ میرے گھر کی اسلامی بہنیں بھی یاد کریں. بیچارہ جو کر سکتا کر رہا ہے، مزید جو بہتری آئے گی کرے گا، لیکن کر تو رہا ہے نا. پڑا ہوا تو نہیں ہے، سویا تو نہیں ہے، اڑاتا تو نہیں ہے، کوئی نشے کا عادی تو نہیں ہے، کوئی شرابیں تو نہیں پیتا، کوئی جوا تو نہیں کھیلتا، کوئی ادھر تو دوستوں پہ تو خرچ کر کے نہیں آ جاتا نا. فیملی کے لیے کر رہا ہے نا جو کر رہا ہے. آپ کو کھلانے پلانے کے لیے کر رہا ہے نا. تو کر رہا ہے. جو بیچارے کے نصیب، اب جو مقدر تھا وہ ہے. آپ کے بھی نصیب میں یہی ہے، اس کے نصیب میں بھی یہی ہے. تو محبتوں سے رہو نا یار. کیوں لڑکے جیتے ہو یار؟ کب لاؤ گے، کب لاؤ گے؟ روزانہ دال کھائیں، روزانہ دال بھی نہیں ملے گی تو کیا کر لو گے؟ اللہ نے رزق تو دیا نا یار. پیسہ نہیں ہے، رزق تو ہے. امیری نہیں ہے، رزق تو ہے. دولت نہیں ہے، رزق تو ہے. رزق تو ہے یا نہیں ہے؟ پانی پی رہے، رزق نہیں ہے؟ اگر اللہ نہ کرے رزق بھی رک گیا تو کیا کریں گے؟ جس دن رزق رکا نا، ٹینشن نہ لیں. جس دن رزق ختم ہو گیا نا، اس دن آپ زندہ بھی ہیں، آپ قبر میں ہوں گے. ذہن بنا لیں آپ. جب بندے کا رزق پورا ہو جائے گا تو وہ قبر میں اترے گا، کیونکہ اس کے موت کا ٹائم ہو گیا. وہ جب تک زندگی ہے رزق ملے گا، یا جب تک رزق ہے زندہ ہے. زندگی ختم، رزق ختم، یہ سارا یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایک آگے پیچھے نہیں ہے. پھر آپ قبر میں اتر گئے، کیا رزق بولنا؟ اب اعمال ہے اور آپ ہے اور ہمیں. اللہ نیکی اور تقوی پرہیزگاری دے، قناعت دے، اور حرام روزی سے اللہ بچا کر رکھے. جہاں سے بھی آتا ہے، ماں باپ، بیوی بچے، رشتے دار، پڑوسی، کہیں سے بھی خدا نہ خاصا کوئی ٹوکری کی آتی ہے نا، تو آپ اپنے رب پر بھروسہ کرو. ان کی باتوں میں آ کر حرام روزی مت کمانا، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ یاد، یہ میں تمام میرے اسلامی بھائیوں کو بہت کان کھول کے میرے بھائی سن لو آپ. یہ جو ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے اور گھر بار کے لیے ان کے لیے جو حرام روزی کماتے ہیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، غلط روزی کماتے ہیں یار، کیا کرے کیا کرے. قیامت کے دن کوئی ایک کام نہیں آئے گا. ماں بھی نہیں آئے گی کام. بالکل میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں. کیونکہ اولاد قیامت کے دن ماں کو کہے گی، ماں ایک نیکی دے دے، میرے پاس نیکی کی کمی ہے.
माँ एक नेकी ना देगी बेटे को, बाप बेटे को बोलेगा, बाप ने कितनी मेहनत की, एटीएम मशीन बना हुआ था, बेटा जब भी ख्वाहिश का कार्ड डाले बाप ठक 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 करता हुआ पैसे दे देता था, और जब एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलता था, खाली आवाज आती थी, बोलते क्या किरकिराटी कर रहा है बुड्ढा, जब तक पैसा है इसका बोलना अच्छा लगता है, जब पैसा नहीं देता तो बाप का बोलना भी बुरा लगता है। ये हमारे बदकिस्मती है, जनरल बात कर रहा हूं, 100% बात नहीं कर रहा। लेकिन ये याद रख लें कि क़यामत के दिन बाप अगर बेटे को कहेगा ना बेटा एक नेकी देते, बेटा नेकी ना देगा, ना बेटे को बाप नेकी देगा, ना माँ बेटे को नेकी देगी, ना बेटा माँ को नेकी देगा, ना बीवी शोर को देगी, ना शोर बीवी को देगा। क़यामत का मामला बड़ा ही नफ्सा नफ्सी का मामला है। अरे क्या कोरोना में ना देखा, कौन किसका था? चलो बताओ ना यार, कौन किसका था? बाप को कोई हाथ लगाने जाता था कोरोना हो गया तो? बेटे को कोरोना हो गया क्या बाप आया? कोई आया मुझे बताएं? कोरोना में हमने देखा यार, कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, निकालो निकालो निकालो। ना डॉक्टर हाथ लगा रहा है, ना बेटा हाथ लगा रहा है, इतनी मोहब्बत करने वाली मां भी हाथ नहीं लगा रही कि मेरे को लग जाएगा। किस वजह से हाथ नहीं लगा रहे थे? मेरे को लग जाएगा, मेरे को लग जाएगा। ये हमने अपनी जीते जी देख लिया यार, अब क्या देखना रह गया है? ये दुआ दो दावत इस्लामी वालों को कि जहां मां बेटे बाप एक दूसरे को नहीं पूछते थे, वहीं दावत इस्लामी वालों ने हमारे मुर्दों को कफन और दफन दिया है। ये अल्लाह की रहमत है, दावत दुनिया भर में दिया है, दुनिया भर में। और लोग परेशान होते थे कि ये दावत इस्लामी दिया, इनका जज्बा था, इनको पता था कि यार अब इंतकाल करके क्या लगेगा। एक साइंसी तहकीक, मेडिकली तहकीक लेकिन किया हमारे इस्लामी भाइयों ने, कफन भी दिया है, गुस्ल भी दिया है, तदफीन भी की है, और उस वक्त रिश्तेदार भी नहीं आए, हमें पता है। मगर चूंकि दावत इस्लामी वालों की तरबियत करने वाले का नाम है इलियास कादरी, अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बस वो जज्बा इन्होंने फूंक दिया हमारे इस्लामी भाइयों में। वो नजर कर दिए कि भाई ये, इनको इस बात की परवाह शायद नहीं रही थी कि हमारा क्या बनेगा। उनको ये पता था कि मुसलमान के लिए फर्ज किफाया है, हम कफन दफन के साथ ही इसको कब्र में उतारेंगे, गुस्ल मैयत होना चाहिए। हालांकि कई जगहों पर यही होता था, गुस्ल नहीं होना, कफन नहीं होना, आपको सब पता है, मेरे को कोई नहीं बातें नहीं कर रहा हूं। मगर जब भी मेरी दावत इस्लामी वालों के पास ये केस आया, मेरी दावत इस्लामी वालों ने, अल्लाह इन सबको, मेरे इस्लामी भाई को सलामत रखे, इस्लामी बहनों ने इस्लामी बहनों का कफन दफन दिया, गुस्ल दिया। ये बता दूं, ये खुद मुझे पता है, हमारे यहां भी यही हुआ है। ये कोविड से इंतकाल हुआ और गुस्ल देने के लिए हमारी इस्लामी बहनें आई हैं, कोविड से इंतकाल हुआ, गुस्ल देने के लिए हमारे इस्लामी भाई आए, फैमिली मेंबर कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये याद रखिएगा, ये दावत इस्लामी के और मुबल्लिगीन का, इस्लामी भाइयों का हम पर एहसान है, हम पर एहसान है कि जहां ना माँ बाप बेटा कोई नहीं खड़ा हुआ, वहां अगर कोई खड़ा हुआ तो इलियास कादरी का ये गुलाम खड़ा रहा था, अमीर सुन्नत का ये सच्चा आशिक खड़ा रहा। क्योंकि अमीर सुन्नत ने, प्यारे अमीर सुन्नत ने अपने इस्लामी भाइयों के दिलों में, दादा साहब दिलों में ऐसा इश्क रसूल डाला कि उनको उम्मत से मोहब्बत हो गई है, और इस्लाम और दीन की ताल्लुक से बहुत सीरियस है दावत इस्लाम वाले, अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। अब अल्लाह ऐसा फिर कभी हमें ना दिखाए। मगर देखिए कितनी हुसासियत हमने देखी, क़यामत के दिन कौन किसके साथ खड़ा होगा यार? हम इनके लिए कमाएं, ये जो क़यामत के दिन काम नहीं। हाँ, क़यामत के दिन जो काम आएगी जात, वो कौन है? आला हज़रत फरमाते हैं, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो। कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जो क़यामत के दिन हमारे हामी हैं, वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, सजदा करेंगे और हमें बख्शवाएंगे इंशाअल्लाह, हमें जन्नत दिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो जीना है तो मुस्तफ़ा के लिए जियो, इनकी मोहब्बत में जियो, इनके प्यार में जियो, इनके दीन की खिदमत करते हुए जियो। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।